اگرچہ ابتدا میں کچھ غیر یقینی سی کیفیت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے خدوخال اب واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ پریشانی تھی لوگوں کو کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو ان کے انڈیا سے اور باقی ملکوں سے تو جو ہے ہائی لیول انٹریکشن ہو گیا ہے، بلکہ ٹاپ لیول انٹریکشن بھی ہوا ہے، تو پاکستان سے نہیں ہو رہا، تو وہ اب ہائی لیول انٹریکشن شروع ہو گیا ہے، اور یہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کافی زیادہ جو منرل کے شعبے میں۔ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان بیک ڈور رابطے کچھ عرصے سے جاری تھے۔ یہ رابطے اب سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے پس پردہ عوامل نہایت اہم ہیں۔ در حقیقت امریکہ کی دلچسپی پاکستان کی ان نایاب اور قیمتی معدنیات میں غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے جو جدید دور کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امریکی کمپنیاں پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں، جن میں تانبا، سونا اور لیتھیم شامل ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پہلی بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ادر دین کمبیٹنگ ٹیررزم، دوسرے معاملات کے اوپر بھی امریکہ اب پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں تجارت، انویسٹمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ شامل ہے۔ یہ سب مفادات اگرچہ صرف معاشی نوعیت کے ہیں، لیکن جغرافیائی سیاست میں بھی پاکستان کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عالمی بساط پر پاکستان ایک بار پھر اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ امریکن جو ہیں یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ان کا خصوصاً ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس وقت ہے، اور اس طرح کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ دیکھیں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اس طرح کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ان کا پاکستان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعاون کی گنجائش ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ پہلے سے بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے۔ یہ تعاون کی گنجائش بہت سے شعبوں میں موجود ہے۔ امریکہ کو احساس ہے کہ خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ کئی برسوں میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں اور قربانیاں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کا تعاون خاص طور پر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں مزید بڑھا ہے۔ ہماری جو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہے وہ آگے بڑھے گی، جو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے انفارچونیٹلی وہ تو شروع سے تھی اور ابھی بھی شاید ہے، اس لیے کہ جب تک ہم دونوں ممالک کے جو قومی مفادات ہیں ان کو جب تک الائن نہیں کریں گے، کلیئرلی جب تک الائن نہیں کریں گے، تو پھر یہ ریلیشن شپ دونوں طرف سے شاید ٹرانزیکشنل رہے۔ پاکستان آرم فورسز جو ہے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ انڈیا کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر پڑے، اس لیے کہ یہ پورے ریجن میں جو ہے نا انسٹیبلٹی آئے گی۔ امریکی حکومت نے ماضی میں بھی چند ادوار کو چھوڑ کر کبھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل المدت گہرا اور کثیر الجہتی رشتہ قائم ہے۔ یہ رشتہ نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ دفاعی اور سیکیورٹی معاملات میں بھی وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے۔ خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے اہم شراکت دار بن کر ابھرے۔ پاکستان کے حوالے سے جو تھا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہی سب سے زیادہ تعاون ہوتا رہا پچھلے کچھ سالوں میں، اور اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا امریکہ جو دیکھیں ساری ٹیررزم جو فیس ہو کر رہے تھے قاعدہ کی اور جو ہے IS والی جو ہے، اور دوسری اس قسم کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو گلوبل ایک اپنا پرسپیکٹو رکھتی ہیں، جو ہے آپس میں شیئرڈ پرسپشن جو شیئرڈ ایک جو ہے نا اسپریشنز ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے ٹیررزم۔ دونوں حکومتیں چاہتی ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کا مکمل خاتمہ ہو تاکہ خطے میں دیر پا امن قائم ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو صرف وقتی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری سمجھتا ہے۔ دو ممالک کی عوام کے تعلقات اپنی جگہ پر، مگر بین الاقوامی تعلقات کے لیے عوامی سطح پر رابطے ہی اہم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے حکومتی سطح پر ملاقاتیں ہونا از حد لازم ہوتا ہے۔ جب دو ملکوں کے نمائندے کھل کر بات کرتے ہیں تو کئی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔